तीसरे ने ये दुआ की कि तीसरे के यहाँ कुछ मजदूर थे, सबको मजदूरी दी, एक मजदूर नहीं आया, नहीं दे पाए, उनका पैसा इनके पास रह गया। काफी दिनों तक इस पैसे को उन्होंने क्या है बिजनेस वगैरह में, मवेशियों में लगाया और काफी जानवर हो गए। काफी दिनों के बाद वो मजदूर आता है और अपनी मजदूरी मांगता है। उस वक्त ये आदमी कहता है कि ये है आपकी मजदूरी, भेड़ बकरी ऊंट गाय वगैरह की शक्ल में ये सब कुछ तरह ले जाओ। वो कहता है मजाक मत करो, मेरी मजदूरी दो। अब समझाता है वो आदमी उनको कि ये तेरी ही मजदूरी है, तेरी मजदूरी को मैंने खाया नहीं है, इन चीजों में लगाया, बरकत हुई, ये माल बढ़ता चला गया, सब कुछ तेरा है, तू ले जा। वो आदमी सब ले गया। चाहता तो सिर्फ उनकी मजदूरी को मैं देता। वो कहता है मैं चाहता तो सिर्फ उनकी मजदूरी देता, बाकी सारा माल मैं रख लेता, लेकिन नहीं, उन्हीं के माल के जरिए से ये बढ़ोतरी हुई तो सब मैंने हवाला कर दिया। और उस आदमी ने ले भी लिया अल्लाह तेरी रजा के लिए, तो उसको राजी करने के लिए अगर मैंने ऐसा किया है तो इस मुसीबत से तू मुझे छुटकारा दे दे। चुनांचे तीनों की ये नेक अमाल, इनको जो तीनों ने वसीला बनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके जरिए से इनको मुसीबत से बचाया। चट्टान खुल गई, गार खुल गया और उसके बाद तीनों बाहर निकल गए। सातवीं जगह थी जहां पर क्या है, जिसके अपने नेक अमाल को वसीला बनाना जायज और दुरुस्त है, ये उसकी दलील मैं आपको बतला रहा था। तो ये वसीला की 7 किस्में जायज और मशरू है। उनमें से आखिर में जो मैंने आपको बतलाया कि अपने नेक अमाल को जो आपने किया है, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में क्या है वसीला बनाइए, ये जायज और मशरू है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला व जाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुरहमून या तुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की तारीफ़ात वहदहु ला शरीक खालिक़ी कायनात मालिकी अर्ज़ व समा के लिए हैं, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उह ज़ाती मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा कि रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमती कायनात बनाकर भेजा और जिनके ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहबरी का बंदोबस्त फरमाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी आखिरी रसूल बनाकर मबूस किए गए, जिन्होंने दुनियाई इंसानियत के सामने एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी और एक मुकम्मल निज़ाम हयात पेश किया है। कुरान ने उसे इस्लाम से ताबिर किया है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये अल्लाह ताला के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है, और इस्लाम के अलावा जो भी दीन और मज़हब इस दुनिया में पाया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में उसे कोई हैसियत और दर्जा हासिल नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के बाद
اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل نمونہ تسلیم کرتا ہے تو ان کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص جناب محمد الرسول اللہ کو دنیا میں اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم نہیں کرتا ہے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا شفاعت اور وسیلے کے تعلق سے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وسیلہ سے کیا مراد ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ وسیلہ کون سا وسیلہ شریعت میں جائز ہے، مشروع ہے، اور کون سا وسیلہ ایسا ہے جو شریعت میں جائز اور مشروع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس وسیلے سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے، پچھلے جمعے میں بتلایا تھا کہ اہل باطل نے اور گمراہ فرقوں نے اس وسیلے سے کچھ اور سمجھ لیا ہے کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، وہ بزرگ انسان تھے تو ان کا وسیلہ پکڑا جائے، ان کی قبروں میں پہنچا جائے، مزار بنایا جائے، چادریں چڑھائی جائے وغیرہ، اور پھر ان سے وسیلہ پکڑا جائے۔ تو اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور ہم نجات پا جائیں گے۔ اہل باطل اور گمراہ قسم کے لوگوں نے اس سے یہ سمجھا، لیکن شریعت نے اس وسیلے سے کیا مراد لیا ہے، قرآن و احادیث نے کیا مراد لیا ہے، یہ سرسری طور پر بتلایا گیا تھا کہ یہاں وسیلے سے مراد اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا ہے، نزدیکی حاصل کرنا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم نزدیکی حاصل کرو، قرب حاصل کرو۔ تو اللہ کے نزدیکی، اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ایمان اور نیک اعمال، ایمان اور نیک اعمال۔ یہاں وسیلے سے مراد وہی ایمان اور نیک اعمال ہے کہ تم ایمان اور نیک اعمال کو تلاش کرو، یعنی جب تم ایمان لے آؤ گے اور پھر نیک اعمال کرنے لگو گے تو تم اللہ کا قریبی بن جاؤ گے، اللہ کا نزدیکی بن جاؤ گے، اور اس طرح سے اللہ کی قربت تمہیں حاصل ہو جائے گی اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ شریعت یہ کہنا چاہتی ہے۔ اس کے تعلق سے دلیلیں بتلائی گئی تھیں کہ قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قرآن بار بار کیا ہے آیتوں میں بیان کرتا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس وسیلے سے مراد ایمان اور نیک اعمال ہیں، ایمان اور نیک اعمال ہیں، یہ تم اپنا لو، اللہ کا نزدیکی، اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بہرحال وسیلہ جو ہے، بعض وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور بعض وسیلے ایسے ہیں جو جائز نہیں ہیں۔ جو وسیلہ جائز ہے اسے آج میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جائز وسیلے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، کتنے طرح کے ہوتے ہیں جن سے آپ وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، بہترین نام جو اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، جناب محمد الرسول اللہ نے بیان کیا ہے، اس کے وسیلے سے تم اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنا، اور اس کی توسط سے جو تم دعا کرنا چاہتے ہو
اس دعا کو اللہ رب العالمین تک پہنچانا تاکہ اللہ قبول کر لے، تو یہ ایک جائز وسیلہ ہے۔ اسی طرح سے ایک جائز وسیلہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ کی صفات کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا۔ اللہ کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفتیں بیان کی ہیں، یا اللہ کے رسول نے جو اللہ کے لیے صفتیں بیان کی ہیں، گن بیان کیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اور اپنی دعا کو مقبول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو وسیلہ بنانا یہ جائز ہے۔ اسی طرح سے تیسری قسم جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے افعال کو اس کے بارگاہ میں وسیلہ بنانا، اللہ کے افعال کو، اللہ کے کام کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، یہ تیسری قسم ہے۔ اسی طرح سے چوتھی قسم یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، کہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اس کو آپ وسیلہ بنائیں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح سے پانچویں قسم ہے دعا کرنے والے کی حالت زار کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، دعا کرنے والے اپنی حالت زار، اپنی بے بسی، اپنی پریشانی، ان کو کیا ہے وہ وسیلہ بنائے اللہ رب العالمین کی دربار میں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے روبرو یہ کیا ہے اپنی پریشانی اور اپنے حالت زار کو رکھے، تو اس کا وسیلہ بنانا درست ہے۔ اسی طرح سے وسیلہ کی چھٹی قسم یہ ہے کہ ایسے بزرگ کی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جس کی دعا کی قبولیت کی امید ہو، جس کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ انسان ہے، کہ نیک انسان ہے، کہ متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے دعائیں کروانا یہ وسیلہ کیا ہے؟ جائز اور مشروع ہے۔ اسی طرح سے وسیلہ کی ساتویں قسم یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا اپنے نیک اعمال کو اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ بنانا، کہ جو دعا کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کو، جو انہوں نے نیک عمل کیا ہے، اس عمل کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں وسیلہ بنائے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ یہ جائز اور مشروع وسیلہ کی 7 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو یہ مشروع وسیلہ ہیں، یہ جائز وسیلہ ہیں، ان کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ آئیے ہر ایک کی مختصر انداز میں دلیل سنتے ہیں کہ ہر ایک کی ان میں سے دلیل کیا ہے، کہ کون سا وسیلہ ہمارے لیے جائز ہے، تو کیوں جائز ہے، اور اس کے پیچھے قرآن و احادیث کی کیا دلیل ہے۔ آئیے سب سے پہلی دلیل اور سب سے پہلا وسیلہ جو میں نے بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام رکھے ہیں، رسول اللہ نے اللہ کے لیے جو نام رکھے ہیں، قرآن و احادیث میں اللہ رب العالمین نے جو اللہ رب العالمین کے جو ناموں کا ذکر ملتا ہے، ان کو وسیلہ بنانا اللہ کے دربار میں اپنی دعا کو قبول کرانے کے لیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی پریشانی کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور اپنی پریشانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتے ہیں، اور وسیلہ کیا بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میری پریشانی کو، میرے غم کو، میرے حزن کو، میرے ملال کو دور کر دے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور میں تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ یہ اس طرح سے کیا ہو دعا کرتے ہیں، میرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وغیرہ، اور پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، یہ دعا کرتے ہیں اسألک، اے اللہ، اسألک بکل اسم، ہر اس نام کے ذریعے سے جو آپ نے اپنے لیے کیا ہے رکھا ہے، اس کے ذریعے سے میں دعا کرتا ہوں تیرے دربار میں، تیرے روبرو۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حزن و منال اور غموں کو دور کرنے کے لیے اس طرح سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بکل اسم
वलक सम्मैत बिही नफ्सका, ऐ अल्लाह वो नाम जो तूने अपने लिए रखा है उसके जरिए से मैं तेरी बारगाह में अपने गमों को दूर करने के लिए मैं दुआ करता हूं। इसी तरह से मखलूकात में से जिनको तुमने अपने नामों को बतलाया है, इसी तरह से अपने इल्मे गैब में अपने नामों में से जिस नाम को तूने रखा है वगैरह, तो इस तरह के क्या है वो दुआ कर। इस हदीस से ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला का जो नाम है, जो अल्लाह ताला ने बयान किया है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नामों का जिक्र किया है, या अल्लाह ताला ने अपनी मखलूकात में से किसी को अपने नामों को सिखाया है, बतलाया है, उन नामों के जरिए से अल्लाह का वसीला पकड़ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करना, ये जायज़ और मशरूअ है। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अभी मैंने जो हदीस बयान की है, इसी तरह से ये तो उमूमी अंदाज में अल्लाह ताला के जो अस्मा हैं उमूमी अंदाज में ये बतलाया गया। अल्लाह ताला के नामों में से किसी नाम को खास करके उस नाम को लेकर अल्लाह ताला से दुआ करना ये जायज़ और मशरूअ वसीला है। चुनांचे कोई बंदा अल्लाह ताला से दुआ करे, या गफूर इगफिरली, या रहीम इरहमनी, या गफूर ऐ बख्शने वाला, यानी अल्लाह ताला को कह रहा है ऐ अल्लाह ऐ बख्शने वाला। गफूर ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है, रहीम अल्लाह के नामों में से एक नाम है, समी अल्लाह के नामों में से एक नाम है, बसीर अल्लाह के नामों में से एक नाम है। इस तरह से अल्लाह ताला की 99 बल्कि उससे ज्यादा नाम है। तो इन नामों में से किसी नाम को लेकर खुसूसी तौर पर क्या है, आप अल्लाह से दुआ करें, आप अपने गुनाहों के बख्शिश मांगे, अपने गुनाहों को माफ़ी, अपने गुनाहों के ताल्लुक से आप माफ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। तो अल्लाह ताला की एक सिफत गफूर है, एक नाम गफूर है कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है। तो आप कहें अल्लाह ताला के लिए, या गफूर इगफिरली, ऐ बख्शने वाले तो मेरे गुनाहों को बख्श दे, ये जायज़ वसीला है। आप रहमो करम मांगे अल्लाह ताला से, तो अल्लाह के नामों में से एक नाम रहमान है, एक नाम रहीम है। आप ये कहें, या रहीम इरहमनी, ऐ रहम करने वाले तो मुझ पर रहम फरमा। तो ये अल्लाह ताला की सिफाती नामों में से किसी नाम को खास करके आप अल्लाह ताला से दुआएं करें। अल्लाह ताला से रोजी मांगे तो अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम राजिक है, राजिक रोजी देने वाला, रज़ाक बहुत ज्यादा रोजी देने वाला। तो आपको रोजी मांगना हो अल्लाह से, तो अल्लाह ताला से आप कहें, या रज़ाक तू मुझे रोजी अता फरमा, या राजिक तू मुझे रोजी अता फरमा। देखिए अल्लाह ताला के नामों में से किसी नाम को खास करके आप मांग रहे हैं, ये जायज़ वसीला है, ये मशरूअ वसीला है। और उमूमी अंदाज में जब अल्लाह ताला के नामों को आप बयान करेंगे, तो जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा था कि अल्लाह जो नाम तूने अपने लिए मौजू रखा है और उन नामों के जरिए से मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, तो मेरे हुस्न मलाल को, गमों को तो दूर कर दे। ये वसीला की पहली किस्म में मैंने बतलाया कि अल्लाह ताला के नामों में से, उनके नामों के जरिए से आप अल्लाह को पुकारें, ये जायज़। इसी तरह से अल्लाह ताला के इसी तरह से बतलाया गया था कि अल्लाह की सिफात को, अल्लाह ताला की सिफात को उसकी बारगाह में वसीला बनाना ये जायज़ और दुरुस्त है। इसकी दलील ये है, जो अल्लाह एक इंसान अल्लाह ताला से ऐसा कह सकता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअस्माइकल हुस्ना व सिफातिकल उलिया, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे अस्माए हसना के जरिए से, जो तूने अपने लिए बेहतरीन नाम रखे हैं, व सिफातिकल उलिया, और जो तेरी सिफात बुलंद व बरतर हैं, आला हैं, उनके जरिए से मैं तुझसे सवाल करता हूँ। और उसके बाद जो सवाल है उसके बाद उस सवाल को रखे। तो ये अल्लाह ताला की जो सिफात है उनको वसीला बनाना ये जायज हुआ। इसी तरह से अल्लाह, ये उमूमी अंदाज में अल्लाह की जो सिफात हैं उमूमी अंदाज में आप इस तरह से दुआएं करें, लेकिन अल्लाह ताला की सिफात में से किसी सिफत को अगर खास कर लेते हैं आप, तो ये भी जायज और मशरूअ वसीला है। चुनांचे आप ऐसा कह सकते हैं, औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, ये सही मुस्लिम की हदीस है। इस तरह से कि आप अल्लाह से दुआएं कर सकते हैं, अल्लाह मैं तेरी इज्जत और तेरी कुदरत को वसीला बनाता हूं, यानी इनके जरिए से मैं तुझसे पनाह मांगता हूं। किन चीजों से? मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, उन बुराइयों से और उन तकलीफों से मैं पनाह चाहता हूं। तेरी इज्जत और तेरी कुदरत के जरिए से
سے میں ان تکلیفوں سے پناہ چاہتا ہوں جو میں دل میں محسوس کرتا ہوں یا جو مجھے لاحق ہونے والی ہے، لاحق ہو چکی ہے، جو مجھے محسوس ہو رہی ہے تکلیفیں، ان سے میں پناہ مانگتا ہوں تیری قدرت اور تیری عزت کے ذریعے سے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت عزت اور ایک صفت قدرت، ان کو وسیلہ بنانے کے تعلق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور ان کی قدرت ان کی صفاتوں میں سے صفتیں ہیں، تو ان کو کیا ہے آپ وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، تو ایسا کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے تیسری قسم وسیلہ کی جو جائز اور درست ہے کہ اللہ کے افعال کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے، اللہ کے افعال کو، اللہ کے کاموں کو۔ آپ اس کو ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے درود ہم کو سکھلایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما، درود نازل فرما، یعنی مالائے اعلیٰ میں ان کا ذکر کر، ان کی تعریف کر، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے مالائے اعلیٰ میں اللہ تو اپنے رسول کا ذکر کر، ان کی تعریف کر، ان پر سلامتی ہو، یہ ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ پر یہاں درود بھیجا جا رہا ہے، اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد پر اور ان کے آل پر درود نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا ہے۔ دیکھیے کما صلیت یعنی ابراہیم اور آل ابراہیم پر جیسا تو نے درود نازل فرمایا ہے، اسی طرح سے محمد پر اور ان کے آل پر درود نازل فرما۔ یہاں افعال کا ذکر ہے کہ صلی کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم پر اللہ تو نے رحم و کرم کیا، ان پر درود نازل کیا، ان کے آل و اولاد پر تو نے کیا ہے درود نازل فرمایا۔ تو یہ درود نازل فرمانا اللہ کے یہ کام ہوا کہ اللہ تو نے ابراہیم پر درود نازل کیا ہے، ان کا ذکر خیر کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، تو یہ اللہ کا کام ہوا۔ اے اللہ تو نے ابراہیم پر جیسا کیا ہے اسی طرح سے اللہ تو محمد الرسول اللہ پر کر اور ان کے آل و اولاد پر کر۔ تو یہاں اللہ کے افعال کو وسیلہ بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کے افعال کو اپنی دعا میں وسیلہ بنانا یہ جائز اور درست ہے۔ ان کی دلیل میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ تو تیسری قسم یہ وسیلہ مشروع ہونے، وسیلہ اسی طرح سے جو مشروع ہے جو جائز ہے، ان کی چوتھی قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ پر جو ایمان لایا ہے، نبی پر جو ایمان لایا ہے، اس ایمان کو وسیلہ بنائے اور اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ میں نے تجھ پر ایمان لایا ہے، تیرے رسول پر ایمان لایا ہے، اللہ تو میری اس پریشانی کو دور کر دے، میری فریاد کو سن لے، میری دعا کو تو سن لے۔ یہاں وسیلہ کن کو بنا رہا ہے بندہ؟ ایمان کو، جو اس نے اللہ پر ایمان لایا ہے، نبی پر ایمان لایا ہے۔ چنانچہ دلیل اس کی یہ ہے، سورہ مومنون کی آیت ہے، فرماتا ہے اللہ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، بندہ کہتا ہے ربنا آمنا، اے پروردگار، اے ہمارے رب، اے اللہ آمنا ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا وارحمنا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ہی بتلا رہا ہے کہ بندہ کہتا ہے یا رب، اے اللہ، اے ہمارے رب میں نے ایمان لایا، تو ایمان کو یہ وسیلہ بنانے کا اس میں جواز مل رہا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ ہم نے تجھ پر ایمان لایا ہے، اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، یعنی ایمان کو یہ وسیلہ بنایا جا رہا ہے کہ میں نے ایمان لایا تجھ پر، تیرے رسول پر، اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھ پر رحم و کرم فرما۔ اسی طرح سے پانچویں قسم ہے کہ دعا کرنے والے کی حالت زار کو اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ بنانا، دعا کرنے والا اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اس کو وسیلہ بناتا ہے، یہ جائز اور درست ہے۔ چنانچہ بندہ یوں کہہ سکتا ہے اللہم انی انا الفقیر الیک، اللہم انی انا الاسیر بین یدیک، اے اللہ میں محتاج ہوں تیرا، اپنی محتاجی اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہم انا الفقیر، اے اللہ میں محتاج ہوں
इन्नी अनल फकीर हूँ, मैं तेरा मोहताज हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अनल असीर बैन यदैका, और तेरे सामने रूबरू क्या है मैं खड़ा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं अपनी मोहताजगी को तेरे सामने पेश कर रहा हूँ। और इसकी दलील है कि सूरह क़सस में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये का जिक्र किया गया है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन बच्चियों को कुएं से पानी पिलाने के बाद, एक लंबा वाक़या है, उधर में शॉर्टकट में मैं आपको बतला रहा हूँ। बच्चियों को इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम ने कुएं से उठाकर पानी पिलाया उनके जानवरों को, फिर जाकर क्या है दरख्त के साए में बैठ गए, खुद थके मांदे हारे परेशान हाल थे, भूखों प्यासे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने दुआ की। मूसा नबी ने रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीरुन, ऐ मेरे रब जो कुछ भी तू भलाई नाजिल करे मैं उसका ज़रूरतमंद हूँ। देखिए दुआ कितनी बेहतरीन कर रहे हैं। अल्लाह जो कुछ भी तू भलाई नाजिल करेगा मैं उसका मोहताज हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है। तो अपनी मोहताजगी को, अपनी ज़रूरत को, अपनी परेशानी को, अपनी हालत ज़ार को मूसा नबी ने सामने रखा अल्लाह के सामने कि जो कुछ भी तू भलाई नाजिल करेगा अल्लाह मैं उसकी ज़रूरतमंद हूँ, मैं उसका ज़रूरतमंद हूँ और मुझे उसकी ज़रूरत है। तो ये उसकी दलील है कि अल्लाह के सामने अपनी परेशानी को और अपनी क्या है अपनी हालत ज़ार को क्या है वसीला बनाए, ये जायज़ और दुरुस्त है। इसी तरह से वसीला की छठी किस्म यह है कि ऐसे बुजुर्गों को वसीला बनाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कि अल्लाह जिनके बारे में ये उम्मीद हो कि अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल करेगा। यानी आप ज़ाहिरी तौर पर देख रहे हैं कि आदमी नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है वगैरह, तो ऐसा करना क्या है जायज़ और दुरुस्त है, ऐसा वसीला पकड़ना जायज़ दुरुस्त है। चुनांचे जैसा कि हजरत उमर इब्न खत्ताब ने हजरत अब्बास से कहा था कहत साली के मौके पर कि आप एक बुजुर्ग इंसान हैं, अभी नबी दुनिया में मौजूद अब नहीं रहे, आइए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बारिश के लिए दुआएं कीजिए। चुनांचे अब्बास जो अल्लाह के रसूल के चचा हैं आए और उन्होंने दुआएं की, हजरत उमर ने दुआएं की। देखिए अब्बास से जो एक बुजुर्ग इंसान थे उस वक्त, उमर ने उनसे दुआएं करवाई है, तो फिर बारिश हो गई। तो इस तरह से आपकी नजर में जिनको आप बुजुर्ग, मुत्तकी, परहेजगार, दीनदार समझ रहे हैं कि अल्लाह के यहाँ इनकी दुआ कबूल हो सकती है, होती है, ऐसे लोगों से क्या है आप दुआएं करवा सकते हैं। ये एक वसीला है बुजुर्ग का, ये जायज और दुरुस्त है, उनकी जिंदगी में ऐसा करना जायज दुरुस्त है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, एक आदमी आया और दौरान खुतबा अल्लाह के रसूल से उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल बारिश नहीं हो रही है, माल बर्बाद हो गए हैं, रास्ते कट गए हैं, दुआएं कीजिए कि अल्लाह से बारिश होगी। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाया, उसी हालत में दुआएं की और बारिश हो, और क्या है बारिश होने लगी। जब लोग नमाज पढ़ के निकले तो चारों तरफ बारिश ही बारिश है और इस तरह से बारिश होने लगी। फिर आइंदा जुमा फिर वही आदमी आया या दूसरा आदमी आया और अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल आप बारिश रुकवाने के लिए दुआ कीजिए, 1 हफ्ते से बारिश हो रही है, सब परेशान हो गए हैं और सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फिर दुआ की अल्लाह बारिश रुकने की। अल्लाह के रसूल ने ये दुआ की अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाह ये जो बारिश हो रही है हमारी मदीना के इर्द गिर्द में भी ये बारिश ना हो, दूसरी जगह क्या है ये बारिश चले जाए जहां उसकी जरूरत है। इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की। तो यहाँ ये बतलाना मकसूद है इस हदीस में कि एक आदमी आया और नबी से उन्होंने दरखास्त की बारिश होने के ताल्लुक से कि आप दुआ कीजिए और बारिश हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, बारिश हो गई। तो एक बुजुर्ग इंसान, अल्लाह के नबी से बड़ा बुजुर्ग दुनिया में कौन हो सकता है। बहरहाल अब अल्लाह के नबी दुनिया में मौजूद नहीं है, आपकी नजर में जो बुजुर्ग है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अपनी परेशानियों में उनसे आप दुआएं करवा सकते हैं, उनका वसीला ले सकते हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा करना जायज और दुरुस्त है। और इसी तरह से एक हदीस में बतलाकर अपनी बात को खत्म करता हूं। वसीला की 7वीं किस्म जो जायज है बुखारी की हदीस है कि लंबा वाकया है, मुख्तसर में बतला देता हूं कि 3 आदमी एक गार में फंस गए, बारिश होने लगी, चट्टान आकर गार के मुंह को उसने बंद कर दिया, निकलना इनके लिए मुश्किल हो गया, तीनों परेशान हो गए, मौत सामने देख रहे थे। तीनों ने कहा कि अपने अपने नेक अमाल जो किए हैं अब इनको वसीला बनाओ, अल्लाह से दुआएं करो। बहरहाल तीनों में से एक ने अपने नेक अमाल को वसीला बनाया कि अल्लाह
میں اپنے والدین کی میں خدمت کرتا ہوں، اور ایک خدمت کا ذکر کیا کہ میں بکریاں چرا کر ایک بار آیا، دیکھا کہ والدین سو گئے ہیں، دودھ نکالا، بچے بھی پریشان ہیں دودھ پینے کے لیے، بھوک سے بلبلا رہے، لیکن میں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا۔ میں انتظار کرتا رہا اپنے والدین کا کہ میرے والدین اٹھیں تو پہلے میں ان کو دودھ پلاؤں، پھر میں اپنے بچوں کو پلاؤں، لیکن رات بھر میرے والدین نہیں اٹھے۔ صبح کیا ہے جگے، اور میں رات بھر اس انتظار میں رہا اللہ، اور جب اٹھے والدین تو پہلے میں نے والدین کو دودھ پلایا، اور اس حالت میں ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو تکلیف ہو جائے۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے اللہ، تو اس مصیبت سے تو ہم کو چھٹکارا دے دے، اس چٹان کو، اس گار سے کیا ہے اللہ تو کھسکا دے کہ ہم سب نکل جائیں۔ تھوڑا سا چٹان تھوڑا سا کیا ہے کھسک گیا، لیکن اب نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، اپنے نیک اعمال کا انہوں نے ذکر یہ کیا کہ میری ایک چچیری زاد بہن تھی اور اس سے میری محبت ہو چکی تھی، غلط تعلقات میں کام کرنا چاہتا تھا، اس نے انکار کیا، لیکن ایک پریشانی میں وہ پھنس گئی۔ اس وقت ان کو کیا ہے مال کی ضرورت تھی، میرے پاس آئی، مال کا مطالبہ کیا، میں نے کیا ہے مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہا کہ مال تو دوں گا، لیکن ناجائز تعلقات، راضی ہو گئی، اور اس کے بعد میں اس سے غلط کام کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا، تیار ہو گیا۔ اب کیا ہے غلط کام ہو جاتا، اس لڑکی چچیرے زاد بھائی نے، اس بہن نے کہا یا ھذا اتق اللہ، اے شخص اللہ سے ڈر، اور میری عزت پر کیا ہے مہر کو توڑے بغیر تو حملہ مت کر، اللہ سے ڈر۔ یہ یاد دلایا ہم کو، میری روح کانپ گئی، جس میں کام اٹھا، میں رک گیا اس برے کام سے، اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اور اللہ تیرا خوف سامنے آیا، اور تو اس کو راضی کرنے کے لیے تیرے ڈر سے کیا ہے میں نے کیا اس غلط کام کو اس وقت چھوڑ دیا، اور پیسہ جو کچھ ان کو مجھے دینا تھا مصیبت میں وہ بھی میں نے کیا ہے ان کو دے دیا۔ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے یہ نیک کام میں نے اگر کیا، اللہ تو اس کے ذریعے سے آج تو اس مصیبت سے مجھے بچا لے، اس چٹان کو کھسکا دے۔ چنانچہ چٹان تھوڑی سی اور کھسکتی ہے، لیکن تینوں ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے یہ دعا کی کہ تیسرے کے یہاں کچھ مزدور تھے، سب کو مزدوری دی، ایک مزدور نہیں آیا، نہیں دے پائے، ان کا پیسہ ان کے پاس رہ گیا۔ کافی دنوں تک اس پیسے کو انہوں نے کیا ہے بزنس وغیرہ میں، مویشیوں میں لگایا، اور کافی جانور ہو گئے۔ کافی دنوں کے بعد وہ مزدور آتا ہے اور اپنی مزدوری مانگتا ہے۔ اس وقت یہ آدمی کہتا ہے کہ یہ ہے آپ کی مزدوری، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے وغیرہ کی شکل میں یہ سب کچھ طرح لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے مذاق مت کرو، میری مزدوری دو۔ اب سمجھاتا ہے وہ آدمی ان کو کہ یہ تیری ہی مزدوری ہے، تیری مزدوری کو میں نے خیال نہیں ہے، ان چیزوں میں لگایا، برکت ہوئی، یہ مال بڑھتا چلا گیا، سب کچھ تیرا ہے، تو لے جا۔ وہ آدمی سب لے گیا۔ چاہتا تو صرف ان کی مزدوری کو میں دیتا، وہ کہتا ہے میں چاہتا تو صرف ان کی مزدوری دیتا، باقی سارا مال میں رکھ لیتا، لیکن نہیں، انہی کے مال کے ذریعے سے یہ بڑھوتری ہوئی تو سب میں نے حوالہ کر دیا، اور اس آدمی نے لے بھی لیا۔ اللہ تیری رضا کے لیے، تو اس کو راضی کرنے کے لیے اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اس مصیبت سے تو مجھے چھٹکارا دے دے۔ چنانچہ تینوں کی یہ نیک اعمال، ان کو جو تینوں نے وسیلہ بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے ان کو مصیبت سے بچایا۔ چٹان کھل گئی، غار کھل گیا، اور اس کے بعد تینوں باہر نکل گئے۔ ساتویں جگہ تھی جہاں پر کیا ہے جس کے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا جائز اور درست ہے، یہ اس کی دلیل میں آپ کو بتلا رہا تھا۔ تو یہ وسیلہ کی 7 قسمیں جائز اور مشروع ہیں، ان میں سے اخیر میں جو میں نے آپ کو بتلایا کہ اپنے نیک اعمال کو جو آپ نے کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین کے دربار میں کیا ہے وسیلہ بنائیے، یہ جائز اور مشروع ہے۔ تو کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں، کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز اور مشروع نہیں ہیں، جو پچھلے خطبے میں نے بتلایا تھا، اور انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جو لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد لله